पहले तो माजरत कि आप लोगों को काफ़ी देर यहाँ खड़ा रहना पड़ा, लेकिन क्योंकि बात इतनी इम्पोर्टेंट थी जिसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहते थे। कल जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने नोटिस लिया, जो परसों वाकया हुआ, और उस वाकये के ऊपर पूरी कौम शर्मिंदा है। पूरी कौम के लिए ये वाकया शर्मिंदगी का बायस इसलिए है कि अगर मुल्क में एक सूबे का आईजी महफूज नहीं है तो उस मुल्क की और उस सूबे की आवाम कैसे महफूज हो सकती है, जिसके ऊपर हम बिलावल भुट्टो साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरह उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने जज्बात का भी इजहार किया और इस वाकये को, उसके ऊपर जितनी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो हुई, और फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी इसका वाकये का नोटिस लिया और एक इंक्वायरी ऑर्डर की है। लेकिन जो एक अहम बात है जिसको नज़रअंदाज नहीं होने दिया जा सकता, वो है कि किस तरह सुबह 6:30 बजे मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कमरे के दरवाजे को तोड़कर धावा बोला गया। किस तरह पहले दरवाज़ा खटकाया गया, कैप्टन सफदर जो हैं वो दरवाजे पर गए और उन्होंने कहा मैं अभी आता हूं अपने कपड़े लेकर और दवाइयां लेकर। उसके बावजूद सिक्योरिटी लैच को तोड़कर कमरे के अंदर दाखिल हुए जहां मरियम नवाज शरीफ साहिबा मौजूद थीं। सुबह 6:30 बजे का ये वक्त था। इस बात का जवाब देना होगा कि ये किसके हुक्म के ऊपर हुआ, ये किसने किया और ऐसा क्यों हुआ। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान की कौम की बेटियों को रिप्रेजेंट करती हैं, और अगर कौम की बेटी मरियम नवाज महफूज नहीं है तो पाकिस्तान के अंदर औरतें और बेटियां किस तरह महफूज हो सकती हैं। ये सारा वाकया और इस सारे वाकये के ऊपर आज पाकिस्तान की कौम शर्मिंदा है। लेकिन इसके बाद इस बात का भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किसके हुक्म के ऊपर हुआ, क्यों हुआ और कौन इसका मुजरिम है। जब तक इसका जवाब नहीं आएगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा से माफी मांगनी चाहिए, और कौन वो मुजरिम है जिसके ऑर्डर के ऊपर उनके कमरे में सुबह 6:30 बजे धावा बोला गया। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इस बात की निशानदेही करती है कि अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कमरे में सुबह 6:30 बजे धावा बोलकर हमला किया जाता है तो फिर पाकिस्तान में कोई भी कौम की बेटी महफूज नहीं है। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से यह भी दरख्वास्त करती हूं कि जहां उन्होंने आईजी साहब, जो कि काबिल मजम्मत है, शदीद मजम्मत करनी चाहिए कि किस तरह आईजी साहब को किडनैप किया गया, किस तरह अगवा किया गया, और फिर जो उसका वाकया है उस पर बिलावल भुट्टो साहब भी बयान कर चुके हैं। तो मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये भी रिक्वेस्ट करती हूं कि इस इंक्वायरी के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कमरे में किसने हमला किया, किसके ऑर्डर पे हुआ और क्यों हुआ, उसको भी इंक्वायरी में शामिल किया जाए। उस इंक्वायरी रिपोर्ट का यह भी हिस्सा होना चाहिए कि यह किसके कहने के ऊपर सारा वाकया हुआ, क्योंकि आईजी साहब को अगवा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कमरे में हमला करने के लिए किया गया था। आईजी साहब को अगवा कैप्टन सफदर के ऊपर जो मुकदमा है कि उन्होंने थ्रेटन किया कत्ल कर देने की धमकी लगाई, वो इसलिए आईजी साहब को अगवा किया गया था। आईजी साहब को इसलिए अगवा किया गया था कि इस तरह धावा बोला जाए, हमला किया जाए मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कमरे के ऊपर, दरवाजा तोड़ के उनके कमरे में दाखिल हुआ जाए। ये भी इस इंक्वायरी का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये करने की वजह से आईजी साहब को अगवा किया गया था, जिससे उन्होंने इनकार किया था। तो ये इंक्वायरी रिपोर्ट तब तक नामुकम्मल होगी जब तक इसके अंदर जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बात नहीं है, ये उनकी जात की बात हुआ। अफसोसनाक वाकया था।
قابل مذمت ہے، شدید قابل مذمت ہے، لیکن یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اگر ان کے اوپر یہ حملہ ہو سکتا ہے، ان کے کمرے کا دروازہ ٹوٹ سکتا ہے، تو پھر یہاں کون محفوظ ہے؟ تو اس انکوائری میں اس چیز کا جواب آنا چاہیے، مریم نواز شریف صاحبہ سے معافی مانگنی چاہیے اور انکوائری کا حصہ ہونا چاہیے کہ یہ سب کس کے حکم کے اوپر ہوا۔ تو میں آپ کے ذریعے بھی، میڈیا کے ذریعے بھی یہ بات رکھنا چاہتی ہوں کہ جلد از جلد جب یہ انکوائری رپورٹ آئے، اس کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ کے جو واقعہ ہے، شرمناک واقعہ ہے، افسوسناک واقعہ ہے، اس کا بھی انکوائری رپورٹ کے اندر جواب آنا چاہیے اور مریم نواز شریف صاحبہ سے مجرموں کو معافی مانگنی چاہیے۔ آپ نے کوئی بات ایڈ کرنی؟ اور اس میں ایک بات جو ہے وہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ جن دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا وہ تمام کی تمام دفعات جو ہے وہ بیلیبل ہیں، اور کسی بیلیبل آفینس میں جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پروسیکیوشن سے یا لا انفورسنگ ایجنسی سے، پولیس سے، کہ وہ چلان جو ہے وہ عدالت میں پیش کریں اور عدالت جو ہے وہ ملزم کو جو ہے وہ سمن کرے۔ یعنی بیلیبل آفینس جو ہے اس میں کسی ملزم کو گرفتار کرنے کا اختیار نہیں ہوتا پولیس کے پاس، اور گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو پھر بلا ضرورت صرف اور صرف انتقام اور اپنی نفرت اور اپنے انتقام کو جو ہے وہ لینے کے لیے ایک انتقامی کارروائی جو ہے وہ کی گئی۔ اور یہ انتقامی کارروائی جو ہے، جو مریم نواز صاحبہ جو کہ ایک پارٹی کی لیڈر ہیں، وہ ایک بڑی پارٹی کو ریپریزنٹ کرتی ہیں، تو ان کے بیڈ روم میں جو ہے وہ فورسفلی جو ہے وہ داخل ہونا، دروازہ توڑ کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ کیپٹن صفدر صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کرنا، جبکہ وہ خود کمرے سے باہر آنے کو تیار تھے، تو یہ ایک انتہائی شرمناک اور افسوسناک جو ہے وہ عمل ہے۔ اور یہ جو ہے یہ کوئی چھوٹی خلاف ورزی نہیں، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 14 جو ہے وہ ہر پرسن کے جو ہے وہ اس کی پرائیویسی کو اور اس کی ڈگنیٹی کو جو ہے وہ انشور کرتا ہے۔ آئین اس بات کا تحفظ دیتا ہے ہر شہری کو کہ اس کی جو ڈگنیٹی ہے اور اس کی جو پرائیویسی ہے وہ ناقابل تسخیر ہے، اور اس دن جو ہے بلا جواز وداؤٹ اینی جو ہے وہ ریزن اینڈ لافل ایکسکیوز جو ہے یہ عمل جو ہے وہ کیا گیا۔ اس عمل کو جو ہے وہ جتنا بھی کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے، اور یہ صرف مریم نواز صاحبہ سے معافی مانگنے کی بات نہیں ہے، یہ پوری قوم کی بیٹیوں سے جو ہے وہ معافی مانگنے کی بات ہے، اور یہ پوری قوم کی بیٹیوں سے جو ہے وہ معذرت کرنے کی جو ہے وہ بات ہے۔ اور جو 10 دن کا ٹائم دیا گیا ہے کہ آئی جی صاحب کے گھر کی جو ان کی بھی پرائیویسی اور ان کو ان کے گھر میں داخل ہو کے ان کو وہاں سے اغوا کیا گیا، کس مقصد کے لیے؟ اسی مقصد کے لیے جو ہے وہ ان کو اغوا کیا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مریم نواز صاحبہ کو خوفزدہ کیا جائے، ایک ایسا ایکشن ان کے خلاف کیا جائے کہ وہ خوفزدہ ہو۔ یہ سیاسی انتقام تھا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ 10 دن میں جو انکوائری رپورٹ آئے گی اس میں اس واقعے کے ذمہ داروں کا بھی تعین جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے، اور ہم کسی صورت اس مطالبے سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی توجہ صرف اس طرف مبذول کرانی ہے کہ تجربہ عمرانی جو سال سے زیادہ ہو گیا ہے، واضح طور پر ناکام ہو چکا تھا۔ اب یہ تجربہ عمرانی جو ہے، جس کو آپ مخلوط حاکمیت بھی کہتے ہیں، ہائبرڈ نظام ہے، یہ اب ملک میں انارکی پھیلا رہا ہے۔ جب ایک صوبے کی پولیس کی اعلیٰ افسران یکمشت ہو کر انکار کر دیں کام کرنے سے، تو یہ پورے پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور یہ ویسا ہی واقعہ ہے جو لاہور میں بغاوت کی FIR درج کی گئی تھی، کیونکہ یہ دونوں جو جرم ہیں لاہور میں ہوا اور کراچی میں ہوا، یہ وفاقی حکومت کی جورسڈکشن ہے قانون میں۔ قائد اعظم کا مزار فیڈرل جورسڈکشن ہے۔
آپ یہ غور کریں کہ دونوں جگہ پر ایک شخص جس کے اوپر جرم کے الزام ہیں، جو مفرور ہے، جو جرائم پیشہ ہیں، ان کے ذریعے وہ ایف آئی آریں کرائی گئیں جو کہ وفاقی حکومت کو کرانی چاہیے تھی. تو یہ جو انارکی اور انتشار یہ حکومت اپنی فسطائی سوچ کے ذریعے پھیلا رہی ہے، یہ پاکستان کو ایک ایسی نہج پر لے آئے ہیں کہ اب یہ ملک جو ہے یہ ان گورنیبل ہو گیا ہے. اور اسی لیے یہ پوری پی ڈی ایم کی تحریک اس وقت جاری ہے، جس کے 2 جلسوں نے ہی اس حکومت کو بدحواس کر دیا ہے کہ ملک میں آئین کی عملداری ہو. اور یہ وہی آئین ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے جو کہتا ہے کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس ہوگا. کسی کے گھر میں بغیر وجہ پولیس نہیں گھسے گی، دروازے نہیں توڑے گی، خواتین کا احترام کرے گی. تو یہ ہمارا بڑا پرزور مطالبہ ہے. میں بھی اس کو دہراؤں گا کہ جو مریم نواز صاحب کے کمرے میں گھس آئی، مریم بی بی کو آپ رکھ دیں ایک طرف، وہ ایک سیاسی پارٹی کی اب عہدیدار ہیں، لیکن ملک کی تمام بیٹیوں سے، تمام خواتین سے معافی مانگنی ہے اور یہ کہنا ہے کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے، تھینک یو جی. مہربانی جی، ویری کائنڈ جی، بہت شکریہ.